تفکر تفکر جو ہے نا یہ بیان کی چیز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر جو ہے نا وہ گھڑی کتنے سال کی ہے یہ گھڑی سے کہا جا رہا ہے. تفکر ہے جب آپ کبھی اس کائنات پہ غور کرنا شروع کرتے ہو افلا تدبرون تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ یہ سب کیا ہے, یہ سبزہ و گل کہاں سے آتے ہیں, ابر کیا چیز ہے, ہوا کیا ہے, یہ مشرق کیوں ہے, مغرب کیوں ہے, اور مشرقین کیسے ہوتے ہیں, مغربین کیسے ہوتے ہیں, مشارق کیا ہیں اور مغارب کیا ہیں, ایک مشرق ہے کہ دو مشرق ہیں, ایک جنت ہے کہ جنتین ہے, کیا بات ہے, یعنی کہ اس تاروں کا سفر کیا ہے. اب آپ اس میں ذرا غور کر رہے ہیں, اور اگر آپ آئے ہیں آنا تھا تو جانا کیوں ہے, اور اگر جانا ہی ہے تو آنا کیوں ہے. اب یہاں سے سوچ رہے ہیں آپ تفکر کر رہے ہیں. پھر جو مجھ سے پہلے تھے لوگ وہ کہاں چلے گئے, یہ سارے کے سارے جو ہے نا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ علیم تو نے وہ گنجا آیا گرام آیا کیا کیے, کہاں گئے وہ دولت مند لوگ, کہاں گئے خوبصورت چہرے, کدھر گیا سارا واقعہ. اور پھر پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صحاب, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب, اور یہ زمین کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب, کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار, اور کس نے سکھلائی ہے موسموں کو, کس نے سکھلائی ہے کوئے انقلاب. اقبال کہ یہ موسم بدلنے شروع ہو جاتے ہیں, اتنے بڑے پرفیکٹ موسم بدلتے ہیں, ہر سال دسمبر میں آتا ہے, سردیوں میں آتا ہے, یہ کوئی بات ہے, کبھی لیٹ نہیں ہوا. اور ہر سال جون کا دن جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے, اور جولائی کے مہینے ویسے ہوتے ہیں, اور ساون ویسا ہی ہوتا ہے, اور یہ یوں ہی ہوتا ہے, اور یہ چاند ایسے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. مارے دس یہ کیا ہے, اتنی پرفیکٹ مشینری بنانے والا کارساز کون ہے, اور جس نے یہ کائنات پرفیکٹ بنائی ہے, اور اس کائنات میں اب یہ غور کرو, یہ ساری آپ کو میں بتا رہا ہوں جہاں جہاں اس طرح سوچ کرنا ہے آپ نے. کائنات بنانے والا غور کریں آپ, پہلے کائنات کی صنائی پہ غور کرو کہ اس کائنات میں کوئی چیز امپرفیکٹ نظر آئی, کوئی کمی نظر آئی, پھر نگاہ اٹھا لو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ایک بار نگاہ اٹھا لو, پھر آپ خیرہ ہو کے واپس آ جائے گی. ڈڈ یو فائنڈ اینی تھنگ رانگ اینی ویئر, پرفیکٹ مشینری بنا دی, پرفیکٹ نظارہ بنا دیا, اور ستونوں کی طرح گاڑ دیا, بیخوں کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا, اور دریاؤں کو روانی دی, اور ستون کے بغیر چھت قائم کر دیا تمہارے سر کے اوپر آسمانوں کا, اور اس میں سجائے آسمانوں کے اندر فانوس ستارے, اور پھر رونقیں تمہارے لیے, اور آج تک بارش ہو رہی ہے, اور اس سے زمینوں میں فصل ہوتے ہیں اور تم کھاتے جا رہے ہو. پھر تمہارے لیے جانور پیدا کیے, اور ان کی کھاد اور ان کی اون اور وغیرہ وغیرہ تمہارے لیے کیا آسودگیاں ہیں. اور اگر پانی کو میں کڑوا کر دوں تو تمہاری ساری سائنس فیل ہو جائے. پانی میں مٹھاس ہے, شکر ادا کرو کہ یہ مٹھاس قائم ہے, یعنی کہ مامتا میں مٹھاس ہے, شکر کرو قائم ہے, بھائیوں میں مٹھاس ہے, شکر کرو قائم ہے. تو مٹھاس بڑی چیز ہے. تم دھوکے میں مٹھاس دیکھتے ہو, مٹھاس میں دھوکہ دیتے ہو, جس میں سمجھ نہیں آئی. بارہ یہ مٹھاس جو ہے نا یہ بڑی خاص, اس پہ غور کرو, سب چیز پرفیکٹ ہے. اب یہ جنرل کریٹڈ یونیورس پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا ہے پرفیکٹ, مکمل, ہر سال ایز اٹ از, جیسے کہ تیسے, جو کہ تم. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو کہ تم, اللہ نے کما کرنا ویسے کہ ویسے تھا, اور میں ہوں اور میں رہوں گا. تو جی آپ تو خالق ہے, ابھی تو مخلوق بھی آپ کے بیٹھے رہے گی. ہمیں تو سورج بھی لازوال لگتا ہے, ہمیں چاند بھی لازوال لگتا ہے. یہ سورج ختم ہو جائے گا, کہتے بہت جلدی ختم ہو جائے گا, کہتے کب تک ختم ہو جائے گا, کہتے 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا. 25 کروڑ سال کے بعد ختم ہو جائے گا, تم کیا باتیں کر رہے ہو. کہتے یہ کب سے, کہتے یہ ابھی حال کی بات ہے, ابھی شروع ہوا, کب شروع ہوا, کہتے 70 کروڑ سال ہو گئے, ابھی تو یہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا شروع ہوا. یہ سائنس کی بات ہے. اور کائنات دریافت ہوگی, ہمیں معلوم ہوگا کیا نہیں, کیا کشاں دریافت ہوگی ہے, نہیں کیا کشاں, کہتے پاس کیا ہے, کب, کہتا وہاں سے اگر فاصلہ روشنی طے کرتی ہوئی زمین پر آتی ہے تو 70 سال میں پہنچ جاتی ہے. یہ 70 سال کتنے ہوتے ہیں, کہتے وہ 70 سال کے سٹینڈ بنا کے 1,86,000 میل سے ضرب دے دو, اتنے میل ہو جائے گا, کم نزدیک ہی ہے. کہتے یہ ایک کا کشاں ہے, اس کے آگے 500 سال کے فاصلے والے پڑے ہوئے ہیں. بالکل چھوٹی سی کائنات ہے جی. اور پھر پرفیکٹ کی پرفیکٹ ہے, سارے سے کلیش نہیں کرتا, جھگڑا نہیں کرتا, کیونکہ تم میرے راستے میں آگے, تم نے ہاتھ کر لیا, تم کدھر سے کدھر, کون سے کیا, اور جھگڑا نہیں کرتے. یہ کرسی میری ہے, یہ میز تیری ہے, یہ تیری قبر ہے, یہ میری قبر ہے, جھگڑا کون ہے, پرفیکٹ ایز اٹ از. کچھ ستارے ہیں ٹھنڈے اتنے کہ جاکو جا خیال بھی,
کچھ اتنے گرم ہے کہ بدلے میں حدت ہو جائے تو ہر جگہ سورج اٹھ جائے، سورج پناہ مانگتا ہے ان کی گرمی سے، اتنے گرم ستارے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تمام سیاروں اور تمام ستاروں میں اگر کوئی زندگی ہے تو زمین پر۔ اب فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ فوقیت کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ سورج سے بہتر، چاند سے بیٹر، اور یونیورس کے باقی ستاروں سے بہتر کہ یہاں زندگی ہے، اور اس زندگی کو جاننے والا اور جاننے والا ایک انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ اب اشرف المخلوقات کے ذمہ مخلوق کو اسٹڈی کرنے کے بعد اپنے شرف کا ثبوت دینا ہے کہ اب اس کائنات کے خالق کو دریافت کر۔ ایک سیکنڈ کی بات ہے، وہ کہتا مطلب سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو بھی ہے اس کو سجدہ ہے۔ کہتا میں نہیں دریافت کر سکتا، میں تو اپنی کائنات دریافت نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنے ہونا نہ ہونے کا نہیں سمجھ آتی ہے۔ سبحان اللہ اس کائنات کے جس نے اس کو بنایا ہے ہم اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اتنا پرور بنایا کہ ہر سال دسمبر میں ٹھنڈک آ رہی ہے، سردی آ رہی ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک لمحے کا تدبر جو ہے 60 سال کی عبادت سے آپ کو فارغ کر دے۔ عبادت میں آپ اللہ کی رجوع کرنا تھا نا، یہ جو لمحہ ہے اس میں آپ نے رجوع کر لیا کہ اوہ تو بہت اللہ زمین کو اندر پالنے والا، ایک بیج کے اندر 100 درخت، ایک بیج کے اندر پوچھو بیج کو لگا دو، میں کس کو ہاں کیا حال ہے آپ کا؟ کہتا ہم ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہو؟ کہتے 100 درخت ہے، کتنے بیج ہے؟ کہتے 25 کروڑ ملین ڈالر سارے کے سارا اندر پڑا ہوا ہے۔ یعنی ایک درخت کے بیج کے اندر کتنے درخت ہیں؟ تمام بیج گن لو اور تمام درخت گن لو اور پھر درختوں کے بیج گن لو اور بیجوں کے درخت گن لو اور آنے والے زمانے گن لو، ایک بیج ہے کہ بس کوئی خدا نخواستہ قیامت ہی آ گئی۔ ایک انسان گن لو، 4 نسلوں کے بعد وہ انسان جانا کچھ 500 بندہ اس کے ساتھ رشتے دار ہو جاتا ہے، کچھ بیوی، کوئی بچے، کوئی بچوں کے بچے، بچوں کے بچے کرتے کراتے پرانا مکان ایک ایک اینٹ تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر مطلب بھول جاتے لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں، نسل مل جاتی ہے، کوئی بٹی بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی ادھر بن گیا، کوئی شاہ جہانی، کوئی شاہ جہاں آبادی، کیا سے کیا نام بن گئے، بنتے رہتے ہیں، اس سے دنیا پھیلتی ہے۔ پھر جب یہ بات سمجھ آ گئی اور پھر وہ جھوم کے تو ہے، آج تک اس کی اذان ویسے کی ویسے قائم ہے، اس کا قرآن ویسے قائم ہے، اور یہ بھی اس کی آیتیں ہیں، پہاڑ ویسے قائم ہے۔ ہم نے پہاڑ سے اتنا بڑا نکالا، توڑا پھوڑا نکالا نا، اس میں بجریاں نکالی، کرس نکالا، پھر پہاڑ وہیں کا وہیں ہے، ابھی ختم نہیں ہوتا۔ سڑکیں نکالو ختم نہیں ہوتا، سمندر سے کتنے دریا نکال لیے ہم نے، ختم نہیں ہوتا۔ پہاڑ کی برف ہم نے ملے پگھلا لی، پھر ختم نہیں ہوتا۔ کوئی شے ختم نہیں ہوتی ہے، ہر شے جو کی تو ہے، ہر شے جو کی تو ہے، تو پھر وہ کون سا خزانہ ہے جو ان اینڈنگ ہے، اور وہ کون ہے جو اس کو خالق ہے؟ کیا نظام ہے؟ اس نظام کو داد دیتے ہوئے اور سجدہ کرتے، اور سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ 60 سال کی عبادت سے بہتر۔ یہ ایک لمحے کی بات ہے، کبھی غور کیا کرو، کچھ سمجھ آتی جتنے سمجھ آتی ہے جس کی کائنات بنائی اس کو سلام، یہ تو ہونا چاہیے نا، اور وہ سلام مانگتا ہے سجدہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جھک کے بیان کرتی ہے، اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، تارے اور سیارے، جمیل اور جسیم سب اپنے اپنے مدار میں چلتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کا مدار نہیں چھڑتا ہے، بندہ بندے کے دکان پہ چاہتا ہے، باقی وہاں کوئی کسی سے کچھ نہیں چھینتا، اور روشنی دیتا جا رہا ہے۔ سورج، میں نے کتاب آپ کو لکھ کے دیا کہ سورج سے کسی پوچھا تیرا مذہب کیا ہے، وہ جلب مذہب کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا ہی ہمارا مذہب ہے، بس وہ روشنی دیتا جا رہا ہے۔ اور تم لوگ جانا، تم سے یہ پوچھا جا کہ تم کون ہو، کہتا ہے شیعہ ہوں اور تھوڑے سے سنی ہوں اور تھوڑے سے قادیانی ہوں اور میں جھگڑا ہوں، تم کون ہو؟ وہ میں نہیں ہوں جو تو ہے، وہ جھگڑا۔ اور عام طور پر جو ہماری مخالفت، آدھے بندوں کے خلاف مقدمہ دار کر رہے ہیں، عجب حال ہے، قیامت کے دن آدھے بندے آدھوں کے خلاف گلا کر رہے ہیں، اور سارے وہ کہتے ہیں جھگڑا کریں گے اللہ کے ساتھ، وہ کہتے وہ جنت میں چلے گا، وہ جنت میں چلا گیا، کہتے میں نہیں جانا، ہے کوئی بات ہے میں نہیں جانا، کہ یہ کہتے تھے وہ بھی جنت میں چلا گیا، یہ میں نہیں، اللہ معاف کر دیا، اور چھوڑو یہ اللہ تعالیٰ ہے بندے، اللہ یہ بادشاہ جو ہے جو مرضی کرے، بات یہ ہے کہ اللہ معاف کرے تو تم قبول کرو، اس لیے تم خود فیصلہ نہ کرو، اللہ وہ ہے جس کی موجودگی میں تمہیں فیصلے کا حق نہیں ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، وہ معاف کر دے۔ تم گلا کرنے والے کون ہو صاحب؟ اللہ نے سب سے پہلے اسے معاف کرنا ہے جس کو تم نے معاف نہیں کیا، سب سے پہلے کسے معاف کرنا ہے؟ جس کو تم نے معاف نہیں کیا، لہٰذا تم بھی اس کو معاف کر دو۔ اس لیے میں کہتا ہوں بار بار سب کے سامنے آج اعلان دل سے، یا رب العالمین ہم آپ کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں ہم نے سب کو معاف کر، جن لوگوں نے ہمیں ناراض کیا صاحب اس نے کو بھی بڑے نقصان پہ جایا جی، بڑا ظلم کیا آپ کے ساتھ، اس کو بھی معاف کیا، کیا کیا آپ کو بھی معاف کیا،
شاباش، سب کو معاف کر دیا، کچھ کر دیا، اللہ بدلے میں اس کا بھی معاف کر دیا، ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ بھائی اتنی سی کہانی ہوتی ہے۔ تو یہ جب یہ اللہ اعظم نظر آتا ہے نا، یہ تدبر و تفکر کے بعد پھر یہ مطلب سے بات سمجھاتی ہے کہ یہ ہے کیا۔ اگر وہ چاہے تو یہ نارمل حالات میں بات سمجھ آئے، اور وہ چاہے تو ایک اور اس کے بعد بھی حالت ہے، وہ ہے ایکسیپشن کی، ایکسیپشن استثناء۔ کبھی کبھی یہ محنت کامیاب ہوتی ہے، کبھی کبھی غیر محنتی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، ایکسیپشن والی بات کہ عام حالات میں جس نے پیسہ بچایا وہ اس کا کام آیا، کہتے ایک حالات ایسے بھی ہیں جس نے پیسہ نہ بچایا وہ بھی اس کے کام آیا، لیکن اور سیکھ لیا۔ کہتے عجب بات ہے، کہتے تو خوش رہتا ہے اور تجھے کیا ملا کام کے علاوہ؟ کہتے تو خوش رہتا ہے، مجھے اللہ نے برداشت سکھائی ہے، میں تم سے بہتر ہوں۔ جس کو غم ملا اس کو برداشت مل گئی۔ تو اللہ کے کام ہے، ہر کام میں مسلط ہے، اس لیے اس کے کام کو دیکھا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنا رشتہ اس کے ساتھ رکھو۔ انسانوں کو کبھی الجھنا نہ، یہ راز ہے۔ انسان کیا ہے؟ بڑا راز ہے، ان کے ساتھ جھگڑا مت کرنا۔ یہ جب اللہ چاہتا ہے انسان سب سیٹ ہو جاتے ہیں، اور جب نہیں چاہتا سارے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتا، میں جانتا نہیں آپ کون ہو، میں وہی نہیں، مطلب آپ سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اور وہاں ملاقات نہیں تھی، آپ نے مجھے کارڈ دیا تھا، کہتے کارڈ تو میرا معاف کر دیں، میں اس وقت پہچانا نہیں۔ اور جب وقت آتا ہے تو کہتے ماشاء اللہ، مطلب اور ڈھونڈ کے آگے ملتے ہیں، یہ ایسی بات ہے اللہ چاہے جب۔ تو اس لیے آپ لوگ خیال کیا کرو، 1 گھنٹے کا 1 منٹ کا تفکر جو ہے نا بڑی دور تک جاتا ہے۔ عقل ہو جائے تو سب سمجھ کے ساتھ جو ہے اللہ کو پہچاننا کہ بیج جو ہے مٹی میں کیسے پل گیا، مٹی کے اندر رنگ کہاں سے آ گئے، بے رنگ پانی ہے، بے رنگ بیج ہے، بے رنگ مٹی ہے، رنگ کس طرح آ گیا، اس کے اندر رنگ ساز کہاں سے آ گیا؟ خالی پانی کا رنگ کون ہے، مٹی کا رنگ کون ہے، زمین کا رنگ کون ہے، بیج کا رنگ کون ہے؟ وہ بھائی صاحب سے رنگ کیسے ہو گئے؟ جب بات ہے پانی کی، پتوں میں جاتا ہے سبز ہو جاتا ہے، پھول میں جاتا ہے سرخ ہو جاتا ہے، ایک کرتے پہ پانی تماشی کیا کر رہا ہے کہ جب آپ لقمہ کھاتے ہو تو لقمہ آنکھوں میں جاتا ہے، نور بن جاتا ہے، مطلب بینائی بن جاتا ہے، خیال میں جاتا ہے، دماغ بن جاتا ہے، کیا ہے لقمے میں کرشمے کہاں سے آ گئے؟ کبھی توانائی بن جاتا ہے، کبھی رانائی بن جاتا ہے، لقمہ ہے کیا ہے؟ کھائی بھنڈی ہے، اکھا چمک کیسے کی آپ کی؟ بھنڈی میں بڑے قسمیں ہیں، اس بات کو بچانا کہ یہ کیا ہے، آنکھ میں چمک کہاں سے آ گئی ہے، خیال کی رنائی کہاں سے آ گئی، چہرہ کہاں سے خوشگوار ہوا؟ تو یہ بات جو ہے نا کہ لقمے میں کرشمے کہاں سے آ گئے، بیج میں رانائیاں کہاں سے آ گئی، اور کیا کرو اس باتوں کو۔ مچھلی جو ہے وہ پیدا ہوتی تیرنے لگی ہے، کوئی اسکول کی بات ٹریننگ کے بعد اسے پوچھو کیا ہے کہ مچھلی کے جائے کیندا رہا ہے، کون طرح ہے، ان کو خود ہی تیرتے ہیں، وہ پرندہ کے چھوڑ کے وہ وہاں بھی اڑنے لگے، پرندے بات اڑتا گیا، تو بھائی صاحب کو ٹریننگ کو پیراشوٹ کرتے، پیراشوٹ کوئی پرندہ ہے، پرندہ اس کا نام ہی پرندہ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ پرندے کا بچہ پرندہ ہی ہوگا، مچھلی کا بچہ مچھلی ہی ہوگا، انسان کا پتر انسان ہی ہوگا۔ عجیب بات ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا میں نے تھوڑی امینڈمنٹ کی ہے، کیا کیا ہے، ایک آنکھ آگے ایک آنکھ پیچھے ہونی چاہیے، نہیں امینڈمنٹ ہوتی، جوں کا توں ویسے کا ویسا۔ ہاں اس بات کو غور کیا کرو 1 منٹ میں، ہر انسان ہر دوسرے انسان جیسا ہے، کیا ہے؟ ہر انسان کہتا مطلب بالکل ہے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، اس کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، وہ بھی کھاتا تھا، وہ بھی کھاتا تھا، وہ بھی دیتا تھا، وہ بھی دیتا تھا، ناک بھی تھی، کان بھی تھے، آنکھ بھی تھی، وغیرہ وغیرہ سب۔ ہر انسان ہر دوسرے انسان کے برابر ہے، اور کوئی انسان کسی انسان کے برابر نہیں ہے۔ کوئی چہرہ اس کا زیادہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوا، بس اس کے اندر 1 منٹ لگا کے سوچ لو، سب کے برابر ہیں، کوئی کسی کے برابر نہیں ہے۔ یہ راز ہے، اس کو پہچانو۔ یہ 1 منٹ کا جو فکر تفکر ہے نا، یہ عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے ان باتوں پہ غور کیا کرو کہ یہ سب کیا ہے، یہ جلوے اس کے ہیں، کہاں سے ہیں، کیسے کیسے کرتا ہے جلوہ، حالانکہ کون ہے تیرے کام و جب ہیں، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے۔ کہتے میں مالک ہوں، میں رزقوں کا مالک ہوں، میں رزق عطا کرتا ہوں، کہتا اچھا مان لیا تم رزق دیتے ہو، کہتے تھے قرضہ دو ہنسنا قرضہ، کبھی مانگنے لگ جاتا ہے کہ 2.5% تو مجھے دے دو نا۔ 2.5% کیا کرو گے، آپ نے سب تو دیا ہے، کہ دیا بھی ہے لیکن 2.5% بھی دے دو۔ یہ بات تمہیں سمجھانی آنی ہے کہ دیتا ہے اور پھر مانگتا ہے مالک، اور مجبور بھی نہیں کرتا، اور طاقت رکھتا ہے۔ طاقت کی موجودگی میں مجبور نہ کرنا، یہ اسی کام ہے اللہ کا۔ اللہ ہو کر انسانوں کو باغی ہونے دینا، یہ اس کا کام۔ ہم نے ایک نوکر کا کہنا مانے، دوسرے نے اس کو نوکری سے برخاست کر دیں، نوکر اور بولے نوکر رکھنے کا حقیقت کو نہیں ہمیں، یعنی گھر میں لگا کہنا نہ مانے نا، اس کو اپنے گھر پہ جا دیں۔ یہ جو آپ کو کہا آپ نے کام نہیں کیا، کیا کیا تم نے؟ بندہ، اور بندہ ہو خدا کی کوئی بات نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے کھانا تو کھاتے جانا، دیکھتا جائے، اسے مال دیتا رہتا ہے۔ اس پہ غور کی، یہ کائنات غور کے لیے ہے، فکر کے لیے۔ دن کو غور کرو تو اور چیز سمجھ آئے گی، رات کو غور کرو گے اور چیز سمجھ آئے گی۔ غور کا مقام ہے 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک،
بس صبح صادق سے پہلے بلکہ قادر سے بھی پہلے غور کرنے کا کام ہے جب کائنات پوری اپنی آفتاب کے ساتھ تنہائی ہوتی ہے اور اس وقت یا تو رات ہے یا حق کی ذات ہے. صاحبان غور کا وہ وقت ہے. باقی صاحبان معاش ہے دن کے وقت اٹھے دکان میں جاؤ شروع کرو دیکھا جائے گا گاہک آ گیا اللہ مالک ہے اس کے بھی یہ اور ہے. اللہ نے کہا دن تلاش معاش کے لیے ہے رات پردہ ہے. پردے کے ٹائم میں غور کیا کرو. اب آپ سمجھ رہے اس لیے غور کا لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے.